نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ آج 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے مبلغ کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی دین کی دعوت دینے والے داعی اور واعظ کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کرے، نمبر 2 نماز کا اہتمام کرے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر دلیل شرعی ہو، اور فحش اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ بسا اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور چیز ہے اور چھڑوانا اور چیز ہے۔ نماز پورے آداب کے ساتھ ہو تو پھر گناہوں سے روکتی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہجرت کا ذکر ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا مشکل تھا، تو پہلے انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی۔ یہاں فرمایا کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں دین پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک شبے کا ازالہ بھی کر دیا کہ ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب بنی ہوئی ہے، جب دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے جائیں گے وہاں روزگار کی ترتیب کیسے بنے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے جانور کوئی بھی اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں چلتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق نہیں دیں گے؟ آگے مشرکین جب مصیبت میں آتے، مصیبت ان پر آتی تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے اور پھنس جاتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، چونکہ یہ دعا اخلاص سے ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہو جاتے، بلکہ اس گھڑی میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس مشکل سے خدا کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ بچا لیتے، یہ پھر شرک شروع کر دیتے۔ ان کی اس بری عادت اور اس احسان فراموشی کو یہاں ذکر کر کے ان پر رد کیا گیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو شخص ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے اور محنت کرے، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان ہمت نہ ہارے بلکہ مسلسل کوشش اور محنت میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما کر راستے کھول دیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبل سبیل کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ تو دین کو ایک خاص حیت یا خاص محنت میں محدود کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے ہیں: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین، اور اس کام کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ دین کے کام ہیں۔ کسی ایک کام کو دین کا کام سمجھنا اور باقی کو دین نہ سمجھنا یہ کم فہمی اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ آگے سورۃ روم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے شروع میں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی کی جو 7 سال بعد پوری ہوئی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم ہے۔ سورت کے شروع میں ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی ہے جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم جو اہل کتاب عیسائی تھے
ان کو ایرانیوں جو آتش پرست تھے ان پر فتح نصیب ہوگی۔ اسی دن مسلمانوں کو اہل قرآن یعنی مسلمانوں کو مشرکین پر فتح کی صورت میں خوشی نصیب ہوگی۔ تو سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں دو سپر پاورز آمنے سامنے تھیں، ایک روم دوسری ایران۔ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوس تھے۔ ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ہمارے ایرانی بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلے میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں دو پیشن گوئیاں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، ورنہ ابوبکر 100 اونٹ دے گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو قبول فرما دیا۔ اس وقت تک اس طرح دو طرفہ شرط کی حرمت نہیں آئی تھی، یعنی شرط لگانا اس وقت جائز تھا۔ اس صورت کے نزول کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ قیصر روم ہرقل نے کسریٰ ایران پر پلٹ کر حملہ کیا جس میں قیصر کو فتح ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جس میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ یوں دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ ابی بن خلف مر چکا تھا، اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے دیے۔ اس وقت دو طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس آیت سے 5 نمازوں کا اشارہ نکلتا ہے۔ حین تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں۔ حین تصبحون میں فجر کی نماز ہے، عشیہ میں عصر کی نماز ہے، اور حین تظہرون میں ظہر کی نماز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مرد کی راحت کے لیے بیوی پیدا فرمائی، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا ایک ایک حصہ نیند کے لیے، بجلی کی چمک سے ڈر اور امید دونوں ہوتی ہیں۔ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ آخر میں موت کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا کہ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسان نے جو اعمال کیے اور جو اپنے ہاتھوں کمایا اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے۔ اس آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف، مصیبت یا طوفان آتا ہے اس کی وجہ انسانی اعمال ہیں۔ ذہن میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں کیا ان کا سبب بھی ان کے اعمال ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی وجہ سے آئے۔ مصیبت آنے کا سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف جو ہے یہ انسانی اعمال کے بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہے، اور آیت اس کی نفی بھی نہیں کر رہی۔ بغیر گناہ کے کسی کو مصیبت یا تکلیف پیش آ جائے جیسے انبیاء اور اولیاء کو، تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ آگے سورۃ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں، اسی اعتبار سے اس صورت کا نام سورۃ لقمان رکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
نضر بن حارث ایک مشرک تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصوں اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں یا گانا گانے والی کنیز خرید کر لاتا، مکہ کے لوگوں کو جمع کرتا، کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرانے وقت کی کہانیاں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار کہانیاں سناتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا، انہیں حکمت عطا کی گئی، وہ توحید پرست تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور برگزیدہ آدمی تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اسے حاضر کر دے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ ترش روی سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، اس لیے کہ عام طور پر لوگ انہی 5 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، نجومیوں سے انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اندازے انہی کے بارے میں لگاتے ہیں، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا اور انسان کہاں مرے گا۔ یہ مذکورہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کو مفاتیح الغیب یعنی غیب کی 5 کنجیاں بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہ بھی صرف اللہ کو علم ہے، اور مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور انسان کیا کمائے گا یا انسان کہاں مرے گا، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ آگے سورۃ السجدہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں آیت سجدہ اور سجدہ کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے، کیونکہ اس وقت تو دن رات ہوتے ہی نہیں تھے جب زمین آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ یہ مسئلہ متشابہات میں سے ہے یہ آیت، اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، تفسیر گزر چکی ہے۔ استواء علی العرش کا معنی ہم نہیں جانتے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور آپ کو قرآن کریم دیا ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یہ قرآن ہماری طرف سے ہے، اس قرآن میں آپ نے شک نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن بسا اوقات اس پر مزید پختہ رہنے کے لیے اللہ پاک ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں آپ شک نہ کرنا، یقین رکھنا کہ آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات معراج کی رات آسمانوں پر ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ جس کو ہدایت کا مقتدا اور امام الہدا بناتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، کمال علمی اور کمال عملی۔ لما صبروا یہ کمال عملی ہے، صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، طاعات پر صبر کرنا یعنی نیکیوں پر صبر کرنا، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، مشقت آئے تو برداشت کرنا، اور کمال عملی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، آیات پر یقین رکھنا،
یقین وہی کرے گا جس کے پاس علم اور فہم ہو، یہ کمال علمی ہے۔ سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے آگے، اور اس صورت کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ احزاب رکھا گیا ہے، اور یہ صورت مدنی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے شروع میں 3 غلط باتوں کی تردید کی گئی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، عرب میں 3 باتیں بہت زیادہ مشہور تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا اور بات کی تہ تک پہنچ سکتا تھا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے 2 دل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل پیدا ہی نہیں کیے۔ دوسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پشت، یہ کہہ دیتا تو وہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتے۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹا ہو، میراث میں شریک کرتے، اس کی بیوی سے اس کی طلاق یا وفات کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں کی تردید فرمائی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی وراثت کا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ مومنین کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے، تو پھر متبنہ کو کیسے وراثت مل سکتی ہے؟ آگے غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، یہاں سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مشرکین نے احد و بدر میں ناکامی کے بعد عرب کے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جمع کیا، اور جمع کر کے تقریباً 12 سے لے کر 15,000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے نکلے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے باہر خندق کھودی جائے، تو اس کے رائے کے مطابق خندق کھودی گئی۔ مشرکین نے تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے تیز آندھی چلی جس سے مشرکین بھاگ گئے۔ مدینہ سے یہودی جو تھے بنی قریظہ، انہوں نے عہد شکنی کی، تو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا بھی محاصرہ کیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا، جنہوں نے ہیلے بہانے کر کے غزوہ میں شریک ہونے سے عذر پیش کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی گھر والیوں کا ذکر کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اس آیت کو آیت تخییر بھی کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق اور جنگ بنی قریظہ کی فتوحات کے بعد نفقہ یعنی خرچہ بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ کیا، لیکن یہ ازواج مطہرات کے شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے ان آیات کو نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اپنی سوچ کو بدل لیں، اور اگر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن قربان جائیے اپنی ماؤں پر کہ انہوں نے پہلی صورت اختیار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماؤں کی قدر اور ان کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔